السلام علیکم ناظرین، 2022 اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور 2023 کے ابتدائی ایام ہم گزار رہے ہیں۔ جب بھی ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے، چاہے وہ اسلامک سال ہے یعنی ہجری سال ہے، اسلامک ہجری سال ہے یا عیسوی سال ہے، تو پھر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اس سال کی مبارکباد دینے سے آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا۔ مختلف روایات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جب عیسوی سال ختم ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم نئے سال کی مبارکباد دے سکیں، ہم نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کر سکیں، نئے سال کے حوالے سے جو بھی فنکشنز ہیں ان کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت لمبی بحث ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہے، جس کے اوپر مختلف طرح کے ہمیں رجحانات اور مختلف طرح کی فکر ملتی ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے آج موجود ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ، اور ہم ان سے اس بارے میں ان کی رائے لیں گے کہ کیا نئے سال کی مبارکباد دینا یا نئے سال پہ خوشی کرنا کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کیا اسلام کا اس سے یعنی مذہب اس میں کوئی قدغن لگاتا ہے، یا یہ انٹائرلی سماج کا معاملہ ہے، یا یہ کوئی معاملہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جیسے میں نے بات کی کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایک یہ بحث چھڑ جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں مغرب کے ساتھ، اور پھر مغرب کے ساتھ پھر ہم اس کو عیسائی جو ہے نا وہ ایک خاص مذہب کے ساتھ اس سوچ کو ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ بڑی بحث ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ کیا ہمیں مذہب کہیں جا کے اس چیز کی قدغن لگاتا ہے کہ آپ نے نئے سال کی مبارکباد دینی ہے، نہیں دینی، یا ان چیزوں کو اہمیت بھی دینی ہے، نہیں دینی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہجری سال کا جو لفظ بولا ہے، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آپ مدینہ آئے، یہ مسئلہ صحابہ کے سامنے پیش ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مسئلہ صحابہ کے سامنے پیش ہوا کہ بھئی کس طرح سال کا آغاز ہو اور اختتام ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ مقرر کیا گیا کہ جو ہمارا سال ہوگا وہ ہجرت سے شروع ہوگا۔ صحیح، بالکل۔ تو اس طرح یہ ہجری سال بنا۔ صحیح، یعنی گویا کہ مذہب سے یا دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر یہ بات کوئی ڈسکس ہوتی اور یہ مقرر کیا جاتا یا یہ طے کیا جاتا تو پھر بھی ہم کچھ اس پر بات کر سکتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا، یہ دین ہے۔ تو لیکن یہ تو فیصلہ ہی جا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ اچھا، عیسوی سال کی اگر ہم بات کریں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس کو ہم عیسوی کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی تو ہمارے ہی پیغمبر ہیں، ہمارے ہی نبی ہیں، ایک بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے نظام کو اور اپنے ملک میں یا اپنی ریاست میں یا اپنی زمین پر رائج ایک جو صورتحال ہوتی ہے اس کو اگر آپ منضبط کرنا چاہتے ہیں، اس کو انضباط میں اور اس کو ایک نظام میں لانا چاہتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ پھر آپ اس طریقے کا بندوبست کرتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ انتظامی حوالے سے کہہ لیں، دنیاوی ضرورت کے حوالے سے کہہ لیں۔ واضح بات ہے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے، واضح بات ہے کہ اگر ہم ایک سال مقرر کرتے ہیں تو اس پر ہمیں آسانی ہے کہ اب ایک سال مقرر ہو گیا۔ تو قرآن پاک نے بھی اس بات کو یعنی یہ بیان کیا کہ رات اور دن اور یہ ساری صورتحال جو کائنات کے حوالے سے ہے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو گویا کہ یہ دنیاوی ایک معاملہ ہو جاتا ہے، اور دنیاوی معاملے میں کبھی بھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے کہ جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یا تو پرستش سے یا عبادت سے یا مذہب سے اس کا کوئی براہ راست کوئی تعلق بنتا ہو تو پھر وہاں پر کہا جائے گا کہ بھئی آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پوجا پاٹ کا معاملہ ہے تو مسلمان سے کہا جائے گا کہ آپ مندر نہیں جا سکتے پوجا پاٹ کے لیے، یا آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ خود کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو آپ یہ عمل جو دوسری قومیں کر رہی ہیں عبادت کے حوالے سے، پرستش کے حوالے سے یا مذہبی
ایک اظہار کے حوالے سے تو آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کا جو طریقہ عبادت ہے وہ یہ ہے جو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بیان کیا. اس کا تعلق کوئی بھی دین کے ساتھ نہیں بنتا. یعنی آپ سال شروع ہوتا ہے اپنے کسی مسیح بھائی کو اگر آپ مبارک دیتے ہیں کہ بھی ان کا سال شروع ہو گیا، یا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ آفس جاتے ہیں تو آپ کو یورپ میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، وہاں پر آپ گڈ مارننگ بولتے ہیں، گڈ ایوننگ بولتے ہیں، گڈ آفٹرنون بولتے ہیں، تو یہ گڈ نائٹ بولتے ہیں. یہ آپ کیوں بولتے ہیں؟ اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح ہیپی نیو ایئر کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس کا بھی کوئی مذہب سے تعلق نہیں بنتا. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، لیکن ہم اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر کوئی جلسہ نما پروگرام کر لیتے ہیں. اس میں ہم یوں کر لیتے ہیں کہ بھی رات کو ہم نماز پڑھیں گے، یا رات کو ہم جاگیں گے، یا رات کو ہم کوئی واعظ اور نصیحت کی بات ہم کریں گے. تو گویا کہ نیو ایئر کو منایا تو ہم نے بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کوئی اس کا ثبوت دے سکتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر رسول اللہ نے اس طرح منایا ہو کہ صحابہ کو اکٹھا کر کے آپ نے کوئی نصیحت، کوئی واعظ کیا ہو، یا صحابہ نے ایسا کوئی عمل کیا ہو؟ کوئی نہیں کیا. تو پھر ہم آخر یہ بھی تو کر ہی رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. تو گویا کہ ایسی باتوں میں اس طرح کے فتووں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر اسلام کو یا مذہب کو بیچ میں لے آئیں. یہ خالصتاً اس کا تعلق کلچر سے، ثقافت سے، اور آپ کے ایک رہن سہن سے، اور آپ کی ایک تہذیب سے اس کا تعلق بن جاتا ہے. صحیح. ایک چیز مزید اس میں جو ہمارے ہاں موضوع بحث بنائی جاتی ہے، جی، قمری اور شمسی سال جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کہ کیا ہمیں مذہب یعنی قرآن یا کسی بھی روایت میں یہ فرق ملتا ہے کہ کس سال کی امپورٹنس زیادہ ہے؟ یعنی جو قمری سال شروع ہوگا اس کی امپورٹنس زیادہ ہے یا شمسی سال کی امپورٹنس زیادہ ہے؟ کوئی ایسا ہمیں ذکر ملتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اسلام نے اگر اس کو قمری سے شروع کیا یا ہجری سے شروع کیا تو اس کی اپنی ایک اہمیت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ بھئی اس میں جو آپ چاند کے حساب سے جب چلتے ہیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کسی جگہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر لیکچر دیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ آیا کہ اس میں کیا حکمت ہے قمری سال میں یا ہجری سال آپ کہہ لیجئے، یا ہم چاند کے حساب سے جو چلتے ہیں کہ کبھی چاند جو 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. جب عیسوی میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی 31 کا مہینہ بن رہا ہے، کبھی 30 کا بن رہا ہے، کبھی 28 کا بھی مہینہ بن جاتا ہے. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو بڑے مشہور سیرت نگار تھے، انہوں نے اس پر بڑی تحقیق کر کے بتایا کہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے قمری مہینوں کا اور ہجری سال کا، یہ زیادہ اس کے فوائد اور ثمرات ہیں. اس میں وہ حکمت بیان کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے کچھ معاملات شمسی حوالے سے بھی چلتے ہیں، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ تو لیکن ہم اس کو نگیٹ تو نہیں کر سکتے بالکل بھی کہ ہم شمسی جو سال ہے یعنی جو سورج کے ساتھ چلنے والا معاملہ ہے اس کو ہم نہیں لیں گے، ہم صرف قمری چیزوں کو لیں گے. اس کے اوپر میں لیکن آپ یہ دیکھیے نا، اب بہت اچھی بات آپ نے کہی اور بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم سب کچھ وہی استعمال کر رہے ہیں. یعنی ہماری گھڑیاں اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا یا بعد میں صحابہ کا، مسلمانوں کا طریقہ تھا، وہ تو یہی تھا نا کہ وہ سورج کو دیکھتے تھے کہ بھئی اب کتنا سایہ ڈھل گیا، اب ظہر کا ٹائم ہے، اب عصر کا ٹائم ہے، اب سورج غروب ہو گیا، مغرب پڑھنی ہے. اور پھر وہ شفق کا معاملہ جیسے فقہا نے بیان کیا، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے. تو اس وقت تو نہ گھڑیاں تھیں. اب دیکھیے کہ ہم بالکل ہی نہ سورج کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے. ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ اب ظہر کی نماز ہم 1:30 بجے ادا کریں گے اور عصر کی نماز ہم 3:45 بجے. کوئی بھی جا کر سورج کو نہیں دیکھتا. اور اپنے سارے معاملات ہم اسی سال کے ساتھ ہی ہم چلا رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی ایجادات کے ساتھ ہم یہ سارے معاملات اپنے چلا رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو دنیاوی نقطۂ نظر سے، سیکولر طریقے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری بات کہ ہمارے ہاں مذہبی طور پہ ان چیزوں کو بہت زیادہ عجیب میرے خیال میں بیان کیا جاتا ہے. جیسے وہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے من تشبہ بقوم، کہ اب اس کو بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس نے جس کی مشابہت اختیار کی. اب چونکہ پہلے اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ جو شمسی سال ہے یعنی جو عیسوی سال ہے یہ خاص
ایک لوگوں کا ہے، یورپ کا ہے، وہاں پہ غیر مسلم رہتے ہیں ان کا ہے، پھر دوسری یہ روایت بیان کر کے بتایا جاتا ہے کہ ان کی طرح تم نے نہیں کرنا. پھر آگے ایک روایتیں مختلف بیان کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیا چاند یعنی نیا قمری سال شروع ہو تو تم یہ دعا پڑھو. تو اس کے مقابلے میں رسول اللہ نے شمسی سال کے تو نہیں بات کی. تو اس طرح کی جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ کس حد تک بہتر ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ایسی احادیث جو دعاؤں کے حوالے سے ہے، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور اس طرح کے رمضان کا مہینہ، یہ دعائیں کافی بیان کی جاتی ہیں. ان کی میری تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیثیں یعنی اس پائے کی نہیں ہے کہ ان کو روایت کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے. صحیح ہے. محدثین نے اس پر بالکل کیٹاگوریکلی ان کو بیان کر دیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ میں کہتا ہوں کہ ایک مشہور حدیث تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو محدثین اس کو مشہور قرار دیتے ہیں، ایک مشہور وہ ہوتی ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہو جاتی ہے، ہم اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور لوگ پھر اس کی سند کو نہیں دیکھتے. تو ایسی اکثر روایات جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہوگی. واضح بات ہے کہ لوگوں میں ایک محبت، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ چلیں سال شروع ہوا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی روایت ہمیں مل جائے کہ بھئی آپ نے یہ دعا کی تھی. تو لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس جذبے کے تحت جب انہیں کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث ہے، تو پھر لوگ زیادہ محبت اور جذبے کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں، وہ مانگتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہو گیا. دوسرا جو آپ نے حدیث کوٹ کی ہے، اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں گزشتہ اقوام کی جو خرابیاں تھیں ان سے اللہ پاک نے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ بھئی ان کے عقائد میں، اخلاقیات میں، کردار میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی بات کو بیان کیا کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا، یعنی مشابہت یہی ہے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم اس پر عمل کرو، اپنے آپ کو دوسری قوموں کی طرح مت بناؤ. حدیث پاک میں بہت سی احادیث ایسے ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کہ یہود میں، نصارہ میں، فلاں قوموں میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں، پھر ان پر عذاب آیا، ان کے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے، ان کو بتاتے رہے. تو اصل میں من تشبہ جو کہا کہ یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو قوم یہود تھی اس میں ایک خرابی یہ در آئی تھی کہ وہ ظاہر پرستی کی طرف بہت زیادہ چلی گئی، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک تم نے روزہ رکھنا ہے، انہوں نے اس سے زیادہ وقت گزارا اور کہا کہ ہم جتنا لمبا روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو. اب یہ ظاہر پرستی ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ ترجیحات کو الٹ پلٹ کر دیا، یعنی جو فرائض ہیں ان پر توجہ نہیں جاتی تھی، اجتماعی معاملات کی طرف توجہ نہیں جاتی تھی. زیادہ توجہ کیا ہوتی تھی کہ بس وہ انفرادی نیکیاں وہ کرتے رہتے تھے. کل ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ بھئی جو کاروباری لوگ ہیں ہمارے ٹریڈرز، ان کی یہ سوچ ہے کہ بھئی اگر ہم کچھ انفیئر طریقہ بھی اختیار کر لیں گے تو ہم عمرہ کرائیں گے جا کر. تو ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں اور اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے من تشبہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. دین کا جو کرکس ہے، دین کا جو خلاصہ ہے، اسے اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. در حقیقت رسول اللہ نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ ایسے معاملات جو دنیاوی اور سیکولر معاملات ہیں ان میں آپ بھائی اگر کسی کو مبارک دے دیں گے تو یہ گویا کہ مشابہت ہو جائے گی. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی یہ مشابہت والی جو بات ہمارے یہاں روایت کی جاتی ہے اس کا انٹائرلی بالکل مختلف ہے اور اس کو ہمیں ان چیزوں میں کوٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی یہ تو ابھی سال کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھائی بڑی ایسی چیزیں جیسے مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، اس کے اوپر بڑی لوگ بحث کرتے ہیں کہ لو جی وہ یہ تو مغرب کے ہیں. بس یہ کنفیوژن ہے ہم لوگوں کے ہاں کہ ہم ایک حدیث کو اگر ہم کوٹ کرتے ہیں اس کا پس منظر ہم نہیں جانتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے آیا کہ اس کو نقل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی آیات کے معاملات میں بھی ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوگی. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے وہ افراد، وہ احباب، وہ اہل علم بھی ان روایات کو بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. جی، وہ اپنا ایک خاص طرح کا جو ان کا سرکل ہوتا ہے اس میں زندہ اور باقی رہنے کے لیے اس طرح کی روایات کو اپنی مرضی سے اور ان ایونٹس کے اوپر دو چیزوں کا فرق رکھنا ضروری ہے. جو غلوف کی بات کی جاتی ہے نا وہ ہے دین کا معاملہ، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ پیور، اس پر عمل ہمیں کرنا چاہیے. اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے اگر یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے
تو وہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں کر سکتے. اصل یہ بات ہے یہ جو سمجھنی چاہیے. باقی دنیاوی معاملات ہیں، معاشرتی ہیں، سماجی ہیں، سیاسی ہیں، آپ ان میں بنیاد میں تو دین سے رہنمائی لیتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ پر چھوڑ دی گئی ہیں. یعنی اس کو سماج کے مطابق ہم جی ڈیل بالکل کرنا ہے، بالکل. جیسا ہمارا سماج ہوگا اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک. ایک بڑی اہم موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ میرے خیال میں اس طرح کی روایات کو جب بھی ہم نے آگے شیئر کرنا ہے، جب بھی ہم نے آگے بیان کرنا ہے یا سننا ہے یا پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی سی محنت کر کے ہی دیکھنا ہوگا کہ وہ روایت کس پائے کی ہے، کیا اس کو آگے بیان کرنا چاہیے بھی یا نہیں چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ثواب لینے کی خاطر، نیکیاں لینے کی خاطر ہم اس کو آگے شیئر کریں اور اس سے الٹا ہمیں جو ہے نا وہ اس سے گناہ ملنا شروع ہو جائے. تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں اجازت دیجیے، ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.